बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पूरे पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर अपोजिशन में क्या सोचा जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत क्या उज़र बयान कर रही है, हक़ाइक़ क्या हैं और अब क्या होगा। सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें टिक्का खान सानी के नाम से। और आज मैं बताऊं कि जब हुकूमत ने एक साथ ही पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा किया, जिसके बाद यकीनन हमने फिर एक दफ़ा पेट्रोल पंप पर लाइनें देखी लोगों की, और वो पेट्रोल जो शार्ट हो गया था, जो ज़ख़ीरा था, एकदम बाहर निकला और यकीनन लोगों को पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। ये भी हैरानकुन बात थी कि जो पेट्रोल नायाब था अब वो बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद है। जो ही उसकी कीमतें बढ़ी तो आवाम को यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि पाकिस्तान में माफिया किस कदर सरगर्म है और हुकूमतों के किस तरह फ़ायदे उठाए जाते हैं। मुख्तलिफ निज़ाम जो हैं उनका किस तरह फ़ायदा उठाया जाता है, जिसको यकीनन अब बदलने की हर सूरत कोशिशें हो रही हैं। आज हुकूमत जो है इस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत अपने दिफा में आई। अपोजिशन ने आज कौमी असम्बली देखें, इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया में बड़े सवालात उठाए और हुकूमत के ऊपर यह भी इल्ज़ाम लगा कि हुकूमत ने माफिया के साथ मिलकर ये कीमतें बढ़ाई हैं। हुकूमत क्या हक़ाइक़ बता रही है? हुकूमत इसके बरअक्स हक़ाइक़ बता रही है। हक़ाइक़ ये बता रही है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम बाबर और दीगर जो हुकूमती ओहदेदारान थे उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2020 यानी इसी साल कोरोना की वबाई सूरत हाल से पहले पेट्रोल जो है पाकिस्तान में वो 116 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मौजूद था, दस्तयाब था और फ़रोख्त हो रहा था यकीनन, जिसके बाद हुकूमत को खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा था। कई सवाल थे। उसके बाद फिर आलमी मार्केट में कोरोना की वबाई सूरत हाल के बाद पेट्रोल गिरना शुरू हुआ और पहले 35, 37, 20 और उसके बाद फिर कई ऐसा भी टाइम आया कि ज़ीरो पर चला गया, जिसके बाद यकीनन हुकूमत पाकिस्तान ने भी मरहलावार, चूँकि कंसाइनमेंट तो बहुत पहले ली होती है, हुकूमत पहले ही पेट्रोल ख़रीद चुकी थी और एकदम उसको कम नहीं किया जा सकता था, तो हुकूमत ने मरहलावार कम करके 74 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल कर दिया। जिसके बाद यकीनन अब पेट्रोल की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। इस दौरान चूँकि कोरोना की सूरत हाल के बायस बॉर्डर बंद थे, ईरान से आने वाला जो मुख्तलिफ ज़राए से तेल है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं था और एकदम ये भी शार्टेज कि जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी एक तरफ ज़ख़ीरा कर लिया, दूसरी तरफ ईरान से आने वाला खुला तेल वो मार्केट में दस्तयाब नहीं था, जिसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ, आलमी मंडी में गुज़श्ता 1.5 माह से सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ रही और 1.5 माह में 112% कीमतों में इजाफा हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। हुकूमत के लिए यकीनन ये बहुत ही हैरानकुन बात थी, क्योंकि हुकूमत के पास पहले से तेल मौजूद था और आलमी मंडी में जब तेल बढ़ा और यकीनन हुकूमत ने ऑर्डर करना था उस तेल को। 18 मई को हुकूमत ने, जो हुकूमती टीम बताती है, PSO ने 21.60 रुपये फ़ी बैरल पेट्रोल ख़रीदा। 20 जून यानी महीने 1.5 महीने बाद आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $40.53 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। यकीनन हुकूमत को 112% जो इजाफा मरहलावार हुआ, हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात थी। अब आलमी मार्केट में तेल महंगा हो गया, इसके मुकाबले में पाकिस्तान में तेल 74 रुपये था। एकदम प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई, ओगरा की समरी के बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान मजबूर हुए, चूँकि हुकूमती टीम ने अपनी मईशत को संभालने के लिए इसका इजाफा नागुज़ीर करार दिया। और यही अभी तक की इतलात है कि नदीम बाबर कहते हैं कि हमने जो 26 जून को पेट्रोल की कीमत में जो 25 रुपये इजाफा किया है, बुनियादी तौर पे ये इजाफा अभी भी जो आलमी मार्केट में इजाफा हुआ है उससे कम है। उनके बकौल अगर हम आलमी मार्केट के मुताबिक इजाफा करते तो फिर 32 रुपये इजाफा करते, अभी सिर्फ 25 रुपये 58 पैसे इजाफा किया है। और वो कंपैरिजन करते हैं अपना हमारे नेबर्स इंडिया के साथ कि इंडिया में $180 180 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल दस्तयाब है,
وہ کمپیریزن کرتے ہیں چین کے ساتھ کہ 137 روپے 137 روپے فی ڈالر چین میں فی لیٹر چین میں پیٹرول دستیاب ہے. پاکستان میں اس کے مقابلے میں ابھی صرف 100 روپے کا پیٹرول دستیاب ہے، 100 کچھ پیسے کا فی لیٹر. چونکہ اس میں اب ریفارمز کا اعلان کیا گیا ہے کہ پیٹرول جو اوگرا جو ایس او پیز ہیں، رولز ہیں، اس میں ریفارمز لائی جائیں. اور یقیناً اب حکومت جو ہے وہ ریفارمز لا رہی ہے. خاص طور پہ 9,000 جو پورے پاکستان میں رجسٹرڈ پیٹرول پمپ ہیں، ان میں 1500 ایسے پیٹرول پمپس ہیں، 1500 جو کہ ان رجسٹرڈ اور غیر قانونی پیٹرول پمپس ہیں. ان میں سے کئی سیل ہو گئے ہیں اور بعد کے خلاف اب کارروائی شروع ہو چکی ہے، ان کو سیل کر دیا جائے گا. یہ تو تھی خبریں جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں. اب تیل کمپنیز بے لگام ہو گئیں اور حکومت اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت نے تیل کمپنیز کے ساتھ مل کر یہ شب خون مارا. یقیناً اس کا اب حکومت ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی اس طریقے سے، جو کہ عوام کی سطح پر غصہ موجود ہے. پرائم منسٹر بھی خاصے پریشر میں ہیں، کابینہ اراکین بھی. وزیر اعظم نے اتوار کی رات کو ڈنر پہ بلایا ہے لوگوں کو اور ایم این ایز کو بلایا ہے. یقیناً اس کا مقصد تو پیر کو بجٹ کی منظوری ہو رہی ہے اور اس کا مقصد تو یہ بھی ہے کہ اپنی جو رفقا ہیں پرائم منسٹر ان کو اعتماد ملیں. ایم این ایز، اتحادی جماعتوں کے ایم این ایز، فیڈرل منسٹرز، ان کو مدعو کیا گیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں یہ ڈنر ہو رہا ہے جس میں سیاسی حکمت عملی طے کی جائے گی اور اپنے جو اتحادی ناراض ہیں ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی. یقیناً جو اپوزیشن ہے وہ تو کہتی ہے کہ جی حکومت جو ہے اس نے اپنا جو ٹیکس ہے اس کے اوپر وہ اگر حکومت کم کرتی لیویز کی مد میں تو وہ شاید پیٹرول اتنا مہنگا نہ ہوتا. لیکن حکومت کیوں مجبور ہے؟ پرائم منسٹر کچھ دنوں بعد اعتماد میں لیں گے. حکومت کیا کرنے والی ہے؟ اعتماد میں لے رہی ہے. لیکن دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان، تمام حکومتی اراکین، چاہے وہ ایم این ایز ہیں، منسٹرز ہیں، چاہے وہ کارکن ہیں، چاہے وہ پارٹی کے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ ایک دم قیمت نہیں بڑھنی چاہیے تھی. اب دیکھیں وزیر اعظم یقیناً مجبور ہوں گے قیمت کم کرنے کے لیے، چونکہ پرائم منسٹر اکثریت کی بات مانتے ہیں اور شاید پرائم منسٹر کو یہ بات ماننی پڑے، یا پھر ندیم بابر جیسے لوگ، مشیر خزانہ جیسے لوگ جو پرائم منسٹر کو بر وقت انفارم نہیں کرتے. یہی مرحلہ وار اگر ہم اس کی قیمت بڑھاتے، حکومت بڑھاتی، تو یقیناً پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو ایک دم اتنا دھچکا نہ لگتا. اب حکومت کی سطح پر بھی پریشانی ہے تو عوام کی سطح پر بھی پریشانی ہے اور ڈس لائک کیا گیا ہے اس فیصلے کو. اب پرائم منسٹر پاکستان دیکھیں کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. یقیناً خاصی مشکلات ہیں. لوگ تو اپوزیشن تو یہ تنقید کر رہی ہے کہ شاید جو ندیم بابر ہیں یہ کمپنیز کے ساتھ ملے ہیں 18 جون کی رات کو اور حکومت مجبور ہوئی ہے کمپنیز کے کہنے پہ یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. چونکہ جو پیٹرول ساتھ کمپنیوں نے، مینوفیکچررز کمپنیوں نے جو امپورٹ کیا تھا پیٹرول وہ مہنگا کیا تھا اور یقیناً اس کے بعد اب قلت اس لیے بھی پیدا ہوئی کہ وہ ان کو وارے نہیں کھا رہا تھا اتنا زیادہ، 70 روپے میں 76 روپے میں پیٹرول، تو انہوں نے سٹاک روک لیا اور اب وارے نعرے ہو گئے ان کمپنیوں کے بھی، اربوں روپے راتوں رات کما لیے. یقیناً پرائم منسٹر اس کا کوئی اسٹریٹجی پلان کریں گے اور یقیناً مافیات کے خلاف عمران خان کی جنگ جو ہے یہ اب میرا خیال اب شدت اختیار کرے گی بجائے اس کے کہ کم ہو. ایک اور خبر، کرتارپور راہداری جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے. میرے جو کمیونٹی کے بھائی ہیں، سکھ بھائی، سکھ یاتری، ان کے لیے بڑی خبر ہے کہ کرتارپور راہداری پرائم منسٹر پاکستان کھول رہے ہیں. 29 جون کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو برسی ہے اس کے موقع پر خوشخبری دی جا رہی ہے. پوری دنیا کے سکھ کمیونٹی کو جو کووڈ-19 کی وجہ سے بند کی گئی تھی اس کو زلفی بخاری نے مختلف زبانوں میں ٹویٹ کیا ہے اور یقیناً کرتارپور راہداری اب کھل رہی ہے اور دیدار کے لیے آئیں. یقیناً سکھ کمیونٹی اپنے بھائی پاکستان میں آئیں اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر جو ڈنر میں آج اسٹریٹجی کر رہے ہیں، پیر کو وفاقی بجٹ منظور ہونے جا رہا ہے. جہاں تک کرونا کی بات ہے تو کرونا کی صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے. اسلام آباد میں 7 سیکٹرز میں سے سب سیکٹرز جو ہیں کئی وہ بند کیے گئے ہیں، 8 سے 9 مقامات، جس کی وجہ سے پاکستان اس کے کیپٹل میں شدت کم ہوئی ہے اور اب وہ جو 300-400 ڈیلی آ رہے تھے مریض پازیٹیو،
اب وہ صرف 100-150 تک رہ گئے ہیں. ٹیسٹنگ فیسلٹی بھی بڑھائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آج حیران کن بات یہ ہے کہ دوبارہ شادی ہالز کھولنے کا سوچا جا رہا ہے. رائے لی جا رہی ہے مختلف ایکسپرٹ سے، لیکن رائے پازیٹیو نہیں آئی اور یہی فیصلہ ہوا ہے کہ 2-4 لوگ شادی کی تقریب میں جائیں اور نکاح کر کے سادہ تقریب کریں، رش نہ ہو. دوبارہ لاک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے تو شادی ہالز نہیں کھولے جا رہے ہیں. حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو یقیناً اب مزید مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک تو شادی ہال جو ہے وہ نہیں کھل رہے، لیکن سکول جو ہے 15 جولائی کے لیے وہ رائے مانگ لی گئی ہے اور بہت جلد اس حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ آج کل چونکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی کرونا وائرس کی وبا ہے، تو امداد جو ہے بڑھانے کے حوالے سے حکومت نے، وزیر اعظم نے ہدایت دے دی ہے ثانیہ نشتر کو، اور دوبارہ سے پھر وہ پلان کر کے یقیناً اب لنگر کھل رہے ہیں، لنگر خانے کھل رہے ہیں احتیاط کے ساتھ، اور امدادی پروگرام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یقیناً آگے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، معیشت کے لیے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. پیٹرول کے لیے یقیناً حکومت پریشان ہے. اب دیکھیں کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر کوئی پلان ہوا تو پرائم منسٹر نے ابھی تو دفاع کا کہا ہے اپنے ترجمانوں کو کہ ڈیفینڈ کریں کہ حکومت مجبور ہوئی ہے. ہمسایوں کے مقابلے میں ہم ابھی بھی کم پیٹرول، سستا پیٹرول بیچ رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر اس کا نوٹس لے سکتے ہیں اور پرائم منسٹر عوام کو پھر ریلیف فراہم کر سکتے ہیں. ٹکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، مزید اسی طرح کے حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے. اللہ نگہبان. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا ٹکا خان ثانی کے نام سے. اللہ حافظ.